بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ ہماری چل رہی تھی حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ گرامر کے بغیر۔ رکوع نمبر 24 ہم پڑھ چکے تھے، آج ہم رکوع نمبر 25 پڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کیا فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حج کے احکام اور عمرہ کے احکام چل رہے ہیں، تو یہاں سے حج کے احکام کی ڈیٹیل ہے اور بہت ہی معلوماتی ہے، انشاءاللہ آپ ضرور اس کو دیکھیں۔ الحج اشہر معلومات، حج اشہر معلومات، اشہر شہر مہینے کو کہتے ہیں، معلومات معلوم ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقرر کر دیے گئے ہیں۔ فمن، تو جو کوئی فرض کر لے، فیہن، ان میں، الحج حج کو، فلا، تو نہ، رفث، وہ جنسی گفتگو کرے یعنی کوئی شہوت کی باتیں کرے، ولا فسوق، نہ گناہ کرنا اس کا، ولا جدال، نہ جھگڑا کرنا اس کا، فی الحج، حج میں۔ یعنی بہت کلیئر کٹ اللہ نے بات کہہ دی کہ جب احرام باندھ لیا جائے، حج کا ارادہ کر لیا جائے، تو اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد کسی قسم کی فحش گوئی، کسی قسم کی جنسی باتیں، نہ ہی کسی قسم کی کوئی لیانی کرنی ہے، نہ ہی گناہ کا حق ہے، اور نہ ہی کسی سے جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ اپنے آپ کو ضرور ان چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے، ورنہ حج ادا نہیں ہوگا۔ وما تفعلوا، اور جو بھی، تفعلوا تم کرو گے، من خیر، کوئی نیکی، یعلمہ اللہ، جان لے گا اللہ اسے، یعلم علم سے ہے، تو جو کوئی تم نیکی کرو گے تو تمہاری 100% کاؤنٹ کی جائے گی، تو لہذا ان 3 چیزوں سے باز رہو۔ وتزودوا، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد، فإن، بے شک، خیر یعنی بہترین ہے، زاد راہ، التقوی، تقوی، یعنی تم زاد راہ لے کر جایا کرو، تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور ڈرو مجھ سے، تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لب لباب ہم کہتے ہیں نا اس بات کا، لب لباب بتاؤ یعنی عقل، اینڈ بتاؤ، نچوڑ کیا ہے اس بات کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب جایا کرو تو زاد راہ لے کر جایا کرو، تو اس میں بہت ڈیٹیل ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا، ان کا مطلب کیا آئے گا، تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، ہم پڑھا تھا 30 پارہ میں، الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، یعنی ان کی تو رضا، ان کی تو منشاء رخ رضا ہوتی ہے اللہ کے لیے، تو تلاش کرنے کو کہتے ہیں۔ تبتغوا، تم تلاش کرو، فضلا، اللہ کا فضل، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی پچھلی اور اس آیت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو عرب کے لوگ پہلے جایا کرتے تھے حج کرنے، تو دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہم تجارت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ حرام ہو جائے گی، پھر ہمارا حج کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں ہے، تم حج کے ارادے سے ہی جاؤ، تو تم کیا کر سکتے ہو، تو اپنا تجارت بھی کر سکتے ہو، کیونکہ یمن، شام اور باقی ملکوں سے جو لوگ آتے تھے وہ اپنی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں، اور تمہارے لیے بہترین موقع ہے کہ تم اپنی عرب کی پروڈکٹ سیل کر لو۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، تو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، کوئی گناہ نہیں ہے، فضل رزق کو کہیں گے۔ فَإِذَا، پھر جب، افضتم، تم پلٹو، افضتم پلٹنا، ہم کہتے ہیں نا فلاں نے، فلاں کا فیض آ رہا ہے، مطلب آ رہا ہوتا ہے نا، تو اپنے اس لفظ کو اس سے کنیکٹ کر لینا ہے۔ فَإِذَا افضتم، جب پلٹو تم، من عرفات، میدان عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، پاس مشعر الحرام کے، یعنی جب تم پہنچو میدان عرفات سے تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے آؤ، وذکروا، اور ذکر کرو اس کا، کما، جیسا کہ، ہداکم، اس نے رہنمائی کی تمہاری، وَإِن كُنتُم، اور بے شک تم تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لمن الضالین، البتہ بھٹکے ہوئوں میں سے، یا غافل لوگوں میں سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو تھے تمہیں یہ معلوم نہیں تھا، اللہ نے تمہیں سکھا دیا اور تمہیں ہدایت دے دی، تم شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اس سے پہلے تمہیں یہ معلومات دین کے حوالے سے نہیں تھی۔ ثم افیضوا، پھر، ثم کا مطلب پھر آئے گا، افیضوا، پھر تم پلٹو، وہی تھوڑا سا فیض سے ذہن میں رکھیے گا نا، فیض بھی انڈیل دیا جاتا ہے کسی کی بھی طرف سے، تو اللہ نے فرمایا ثم افیضوا، پھر تم پلٹو، من حیث، افیض نا یہ اسپرچویلٹی کے ذہن میں آتا ہے، جو انگلش جاننے والے ہیں، روحانیت اور اسپرچویلٹی کو ذہن میں رکھیں، تو ثم افیضوا، پھر تم پلٹو، من حیث، جہاں سے، افاض الناس، پلٹتے ہیں، الناس، لوگ،
وستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ سے۔ یعنی مکہ کو کہا گیا، مکہ والوں کو، کہ جیسے ہی باقی لوگ آتے ہیں میدان عرفات سے اور واپس لوٹتے ہیں اور اللہ کا آ کر ذکر کرتے، تم بھی ویسا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا، پھر جب قضیتم، پورے کر چکو تم، قضیتم پورا کرنا، قاضی القضاء بھی اسے کہتے ہیں جو فیصلے کرتا ہے، چکاتا ہے، بات کو ختم کرتا ہے، یعنی ججز۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا، پھر جب قضیتم پورے کر چکو تم، مناسککم اپنے مناسک حج، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا، کذکرکم جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا، آباءکم اپنے آباء و اجداد کا۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ میدان عرفات سے جو عرب تھے وہ آ کر بیٹھ جاتے تھے، تو وہ کیا کرتے کہ آباء و اجداد کے تذکرے کیا کرتے، اللہ کا ذکر کام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم وہاں سے آؤ تو اللہ کو یاد کرو، کہ ذکرکم آباءکم جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ادھر بیٹھ کر، تو اللہ کا تذکرہ ضروری ہے۔ او اشد ذکر، یا زیادہ شدید ذکر کرنا، یعنی آپ اپنے آباء و اجداد کا جو ذکر کرتے ہیں اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر آپ اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ آپ حج کے مناسک میں ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ، تو پس جو لوگوں میں سے، من یقولو جو قول یعنی کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا یعنی دے ہمیں عطا کر، فی الدنیا دنیا میں، وما لہو اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا میں، وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا اور آخرت کی دونوں دعائیں مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ نے فرمایا جو دنیا مانگے گا تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ومنہم من یقول، ومنہم اور ان میں سے کوئی، من یقول جو قول یعنی جو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار عذاب سے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اچھے لوگ ہیں جو اللہ سے دنیا اور آخرت مانگتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم جن کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے جن کے نصیب میں ہے، مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کے نصیب میں وہ آیا جو انہوں نے کمایا، یعنی اگر انہوں نے دنیا آخرت کی بھلائی مانگی تو اللہ انہیں دے گا۔ اور کیا ہے کہ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد، سریع یعنی جلد لینے والا، الحساب حساب، تو اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے سب کا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو، ذکر کرنا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور ذکر کرو اللہ کو، فی ایام ان دنوں میں، معلومات گنے چنے۔ تو ان گنے چنے دنوں میں جو حج کے 9-10 ذی الحجہ ہے، پھر بقرعید کے 3 دن جو ہیں، اللہ نے فرمایا ان میں اللہ کو ضرور یاد کرو۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو کوئی تعجل جلدی کرے، فی یومین، فی کا مطلب میں یوم، یومین تثنیہ ہے، 2 کے لیے آتا ہے، 2 دنوں میں، فلا تو نہیں، اثم کوئی گناہ، علیہ اس پر، ومن تو جو کوئی تاخر تاخیر کرے، فلا تو نہیں، اثم علیہ کوئی گناہ اس پر، لمن اتقا اس کے لیے جو تقوی کرے۔ یعنی اللہ نے فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو ان 2 دنوں میں، اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لمن اتقا اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، واعلموا یعنی اور جان لو، انکم کہ بے شک تم، الیہ تحشرون اسی کی طرف، تحشرون تمہارا حشر کیا جائے گا یا تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من یعجبک جو خوشی کرتی ہے آپ کو، قولہ بات اس کی، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی، ویشہد اللہ وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی اوپر، ما اس کے جو، فی قلبی اس کے قلب یعنی اس کے جو دل میں ہے، وہو الد الخصام حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، الخیڑا کرنے میں، یعنی وہ بہت جھگڑالو ہے جھگڑا کرنے میں۔ یعنی پورا ترجمہ دیکھیں اس آیت کا، اور لوگوں میں وہ ایک شخص یہ بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، وہ کا مطلب اور اذا کا مطلب جب آئے گا، تولا وہ منہ موڑتا ہے، سعی وہ سعی کرتا ہے، یعنی سعی کوشش کو کہتے ہیں، صفا مروہ کی سعی سے یاد رکھیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سعی اور جب وہ منہ موڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں،
لیفسد فیہا تاکہ وہ فساد کرے فیہا اس میں، یعنی جب وہ منہ موڑتا ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ وہ فساد کرے زمین میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور وہ ہلاک کرے کھیتی کو، والنسل اور نسلوں کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ یہ جو آیت ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بات تب کی تھی کہ جب ایک اخنس بن شریق نامی ایک شخص تھا جنہوں نے مدینہ میں آ کر رسول اللہ کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سنائی اور کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو جب وہ یہاں سے واپس روانہ ہوا تو راستے میں کیا کیا مسلمانوں کی کھیتیوں کو ہلاک کر دیا، یعنی کچل ڈالا اور ان کے مال و مویشی کو ذبح کر ڈالا، اور یعنی منافقت دکھا کر چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تناظر میں یہ آیت نازل کی تو تمام منافقین کے لیے یہ پوری ہو گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہو اسے، اتق اللہ تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، اخذته العزة بالإثم یعنی آمادہ کرتی ہے اسے العزت عزت بالاثم گناہ پر، فحسبه تو کافی ہے اسے جہنم ولبئس المہاد اور کتنا ہی برا ہے وہ ٹھکانہ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈرو تو تقوی اختیار کرو، اور جو چیز انہیں آمادہ کرتی ہے گناہ پر، اللہ نے فرمایا تو کافی ہے جہنم ان کے لیے، ولبئس المہاد مہد جو ہے نا گود کو ٹھکانے کو بھی کہتے ہیں، رہنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، بستر کو بھی کہتے ہیں، تو بئس کہتے ہیں برے کو۔ تو اللہ نے فرمایا کتنا ہی برا ہوگا ان کا ٹھکانہ بعوض ان کی منافقت کے جو انہیں ملے گا جہنم میں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی مَن یشتری، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے مَن یشری جو بیچتا ہے نفسہ اپنے نفس کو، اپنے نفس کو ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضات اللہ رضا اللہ کی، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ جو ہے بہت شفیق ہے بالعباد اپنے بندوں پر۔ یعنی لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اللہ بھی بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر، اللہ انہیں ضرور ان کا اجر دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافۃ پورے کے پورے مکمل داخل ہو جاؤ دین میں، ولا تبتغوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان، خطوط قدم کو کہیں گے یعنی قدموں کے شیطان کی، انہ بے شک وہ شیطان، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، تو ان کی پیروی نہ کرو، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ اور پھر اگر زللتم پھسل جاؤ تم، من بعد اس کے، ما جاءکم آ گئیں تمہارے پاس، البینات واضح نشانیاں، فاعلموا تو پھر جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز حکیم بہت زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون نہیں وہ انتظار کر رہے، ینظرون انتظار کرنا، الا مگر، ان یہ کہ، یأتیہم یعنی آ جائے ان کے پاس، اللہ فی ظلل من الغمام سائبانوں میں، من الغمام بادلوں کے، یعنی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ اللہ خود آ جائے ان کے پاس بادلوں میں اور فرشتوں کی فوج کے ساتھ اور فیصلہ مکمل کر دے ان کے لیے جنت جہنم کا اسی وقت۔ تو اللہ نے وہی ذکر کیا، فی ظلل من الغمام، ظلل کہتے ہیں سایوں کو، من الغمام بادلوں کے، یعنی سائبانوں اور بادلوں کے سایوں میں اللہ تشریف لے ان کے پاس، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وقضی اور یعنی میں نے بتایا تھا نا قاضی فیصلے چکانے والا کہتے ہیں، تو یہ وہی ہے، وقضی الامر اور پورا کر دیا جائے الامر کام، وإلی اللہ اور طرف اللہ ہی کے لیے ہے، ترجع الامور، ترجع یعنی رجوع کرنا، لوٹائے جاتے ہیں امور سب کے سب کام۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس خود آ جائے فرشتوں کے ساتھ اور چکا دے اپنا کام یعنی فیصلہ، وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ نے فرمایا اللہ ہی کے لیے لوٹائے جاتے ہیں تمام کام سب کے سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل بھی دی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ تمہیں کس قدر کس چیز کا انتظار ہے کہ تم جھٹلاتے جا رہے ہو مسلسل، جیسے ہم نے سورۃ المرسلات میں پڑھا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب کون سی بات رہ گئی ہے کہ جو تمہیں بتاؤں تم ایمان لے آؤ، تو اس قدر اللہ نے تمہیں کھول کر نشانیاں بتائیں پھر بھی تم ایمان نہیں لے آئے، بس جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی روح سے واقف اور قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔